اور آپ مجھے بتائیں ہم نے یہ کیسے تصور کر لیا ہے کہ ہمیں جنت میں آسانی سے جو ہے ہمیں جانے دیا جائے گا؟ کیا صحابہ اکرام کو پتہ نہیں تھا جو ہمیں پتہ چل گیا؟ تصور تو کریں، سوچیں تو صحیح، جن صحابہ اکرام کو اس دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بتایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، امیجن کریں کہ مجھے اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ میں کنفرم جنتی ہوں، تو میں تو اپنے بیڈ سے نہ اٹھوں، کون تراویح پڑھے، کون روزہ رکھے، کون تہجد پڑھے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا کہنا، اللہ اکبر، سب کچھ ملنے کے باوجود وہ شہید ہوئے، انہوں نے اپنے جان مال خون سب کچھ لگا دیا اللہ تعالیٰ کے دین میں، ان کی جو عبادات تھی اور زیادہ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ بیکاز دیز پیپل دے وانٹڈ ٹو سیٹ دا اسٹینڈرڈ، ہم جیسے نالائقوں کے لیے، کہ اے مسلمانوں جاگو۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، یقین کیجئے گا کہ جب اسلام کی بات آتی ہے ہم لوگ نا بڑا بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، نہیں یار اسلام کی بات نہ کرو، دیکھو میرے کولیگز کیا کہیں گے، کیوں یار یہ دیکھو اتنے آج کے زمانے میں داڑھی کی بات کر رہا ہے، دیکھو یار سود کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا، آج نہیں چل سکتا، آج کیسے کرو گے سود کے بغیر کام؟ اللہ اکبر۔ رائٹ، اس کے بعد میرا پلان تھا کہ بڑی زبردست جو ہے آدم علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے، وہ کم از کم انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے، دین ویل وائنڈ اٹ اپ۔ اگلے طرف فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے ہی تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، جو ہم 5 10 منٹ گھنٹوں جو ہے جو شیشوں پہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں نا، اچھا دیکھ لیا آگے گئے ہیں پھر ریورس گیئر لگاتے ہیں، اچھا نہیں ٹھیک ہے پھر جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ثم صورناکم، ہم نے ہی تمہاری صورتوں کو بنایا ہے، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر ہم نے تمام فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا ہے آدم کو سجدہ کرو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب انسان اپنا دماغ لڑاتا ہے نا، لاجک، تب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور کیوں اس نے کہا، کیسے بہتر ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں جبکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ بھڑکتی ہے اوپر کو جاتی ہے، طین مٹی کیا ہے، آگ کے سامنے مٹی کیا ہے؟ تو اس نے اپنا لاجک یعنی سامنے لے کے آیا کہ لاجیکلی اگر آگ بہتر ہے تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ ایروگنس، تکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، بات شیطان کی ہو رہی ہے نا، ہم اگر اپنے سکیجول میں دیکھیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، کتنی دفعہ ہماری ڈیلی روٹین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سامنے آتا ہے اور ہم اس میں اپنا لاجک استعمال کرتے ہیں، یار میرا لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیوں بتایا ہے، اور the list goes on and on۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، واللہ ہم اپنے لاجک بیچ میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، ربا کیوں حرام ہے، کیوں جو ہے ہم یہ نہیں کر سکتے، 5 وقت کی نمازیں کیوں ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہیں، اتنا مشکل لاجک۔ تو خدا را جب اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو حکم کرے نا، حکم دیں، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، خلقتنی من نار تو جب اس نے اپنا لاجک سامنے رکھا تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال فاہبط منہا، یہاں سے تو نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یعنی تیرے لائق نہیں ہے کہ تو یہاں پہ تکبر کرے ہمارے سامنے، فخرج، یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، یقیناً تو صاغرین کہتے ہیں تو چھوٹوں یعنی ذلیلوں میں سے ہے، ذلیل ہونے والوں میں سے۔ پھر شیطان کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے آپ مہلت دیجئے گا قیامت کے دن تک، آپ مجھے مہلت دیں۔ قال انک من المنظرین، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اور پھر بڑا زبردست چیلنج کرتا ہے، میرے خیال سے میں نے کل بھی جو ہے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک جگہ پہ تو کہتا ہے فبعزتک، کہتا ہے فبعزتک، یا اللہ آپ کی عزت کی قسم، لأغوینہم، اب دیکھیں انداز دیکھیں the way he is challenging اللہ سبحانہ وتعالی، لأغوینہم، میں لازماً ان کو گمراہ کروں گا، کوئی چھوڑے گا نہیں، اجمعین، ان سب کو۔ آپ امیجن کریں، اس کی ڈھٹائی چیک کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم میں ان کو بھٹکا کے ہی رہوں گا، کوئی ایسا لمحہ نہیں چھوڑوں گا کہ میں وسوسے نہ ڈالوں ان کے دلوں میں۔ اور پھر کہتا قال، یہاں پہ کیا کہتا ہے فبما اغویتنی لاقعدن، وہی اسلوب ہے، میں لازماً بیٹھوں گا، کہاں پہ، یعنی ایمبوش کے لیے میں تیار رہوں گا، لہم صراطک المستقیم، آپ کا جو سیدھا راستہ ہے نا اس پر میں گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ ابھی آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کی ہے، I'm all right، ابھی مجھے جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں، you have to be alert، اس صراط مستقیم میں کون بیٹھا ہوا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، شیطان ایمبوش کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس راستے پہ چلتے رہیں، اور اس راستے کے اوپر کیا کرتا ہے وہ، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے آگے سے ان کو اٹیک کروں گا، ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی آگے سے، پیچھے سے، رائٹ لیفٹ، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ہر طرف سے میں اٹیک کروں گا، کوئی ایسا یعنی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ میں جو ہے یعنی اس کو جو ہے سکون لینے کا ٹائم دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، او اے اللہ آپ نے اس انسان کے لیے جو مٹی سے پیدا کیا ہے، آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اے اللہ پھر آپ بھی دیکھیے گا، آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے،